بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ فرعون نے مصر میں ربوت کا دعویٰ کیا اور اس نے بنی اسرائیل کو سخت تکلیف دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے لیے منتخب کیا اور انہیں فرعون اور بنی اسرائیل کی طرف مبعوث فرمایا۔ فرعون ایک مغرور، سرکش، متکبر اور باغی الظلم انسان تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے بہت سے معجزات پیش کیے تاکہ وہ اپنی کافرانہ روش چھوڑ کر اسلام قبول کر لے اور خدائے واحد پر ایمان لے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دربار میں سب سے پہلے عصا کا معجزہ پیش کیا۔ جب آپ نے عصا پھینکا تو وہ سانپ بن کر چلنے لگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے عصا نے بہت بڑے اساتذہ کی شکل اختیار کر لی تھی، اور اگر اسے خدا کا حکم ہوتا تو فرعون کا پورا محل بھی نگل لیتا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ خدا را اسے سنبھالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ہاتھ لگایا تو وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ فرعون نے کہا موسیٰ جادوگر ہے، چنانچہ اس نے آپ کے مقابلے کے لیے جادوگر جمع کیے اور مقابلے کے لیے ایک دن مقرر کیا۔ اس دن لوگ مقابلہ دیکھنے کے لیے کثیر تعداد میں جمع ہوئے۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی تو وہ سانپ بن کر چلنے لگے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا تو وہ بہت بڑا اسدہ بن گیا۔ اس نے جادوگر کے خیالی سانپوں کو کھانا شروع کر دیا۔ جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں، وہ خدا کے سچے نبی ہیں، اسی لیے وہ آپ پر ایمان لے آئے۔ کچھ دن گزرے تو فرعون نے اپنے چند سپاہیوں سے کہا وہ چپکے سے موسیٰ علیہ السلام کے گھر جائیں۔ جب دیکھے کہ وہ سو رہے ہیں تو ان کا عصا چوری کر کے لے آئیں۔ فرعون کے سپاہی رات کی تاریکی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے عصا کے قریب جانے کی کوشش کی، عصا فوراً سانپ بن گیا اور ان کے پیچھے دوڑنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے جان بچا کر فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہا موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں لیکن عصا کا مالک بیدار ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ بیضا پیش کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ بغل میں ڈال کر باہر نکلتے تو وہ چاند کی طرح سے چمکنے لگتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کی قوم کو توحید و ترک کی دعوت دی، لیکن ان پر ان کی بدنصیبی غالب تھی، اس لیے انہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کی ہدایت سے مایوس ہوئے تو آپ نے فرعون سے ہی مطالبہ کیا کہ وہ بنی اسرائیل کی غلامی ختم کر کے انہیں مصر سے جانے کی اجازت دے دے، لیکن فرعون نے آپ کا یہ مطالبہ بھی تسلیم نہ کیا۔ بنی اسرائیل کی آزادی میں فرعون کے وزیر مہان نے بھی رکاوٹیں ڈالیں اور کہا ان کی آزادی فرعون اور اس کے خاندان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، لہذا انہیں آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تیسرا معجزہ سیلاب کا پیش کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا نیل میں اپنا عصا رکھا تو دریا میں تیزی آ گئی، اتنا بڑا سیلاب آیا جس سے مصر کے تمام زراعت تباہ برباد ہو گئے اور قوم فرعون اور اس کے سرداروں کے مکانات زمینیں بوس گئیں۔ سیلاب کی عجیب بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کی کچی آبادی کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ سیلاب کی روک تھام کریں۔ جب سیلاب تھم جائے اور دریا معمول کے مطابق بہنے لگے تو بنی اسرائیل کو آزاد کر دوں گا، پھر وہ جانے اور آپ جانیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا نیل پر آئے اور آپ نے عصا مارا تو تمام سیلاب ختم ہو گیا اور دریائے ندیاں معمول کے مطابق بہنے لگیں۔ سیلاب کے تباہ کاریاں کم ہو گئیں اور حالات معمول پر آ گئے تو فرعون نے پھر بھی اپنے وعدے کا لحاظ نہ کیا، بنی اسرائیل کو آزاد کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بعد چوتھا معجزہ استعمال کیا۔ آپ نے اللہ سے دعا مانگی، خدا نے ٹڈی دل کو وہاں بھیج دیا جس نے ان کے لہلاتے ہوئے کھیت چٹ کر دیے اور ان کے درختوں کے پتے ختم ہو گئے، لیکن اس بار بھی بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ جب فرعون نے اپنی عاجزی محسوس کی تو اس نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی درخواست کی اور اس نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ٹڈی دل سے نجات دلائیں تو ہم بنی اسرائیل کو آزاد کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عذاب ہٹانے کی درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے ٹڈی دل عذاب دور کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد حالات معمول پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اس کا وعدہ یاد کرایا، لیکن اس نے وعدہ پورا کرنے سے انکار کر دیا اور بنی اسرائیل پر سختیاں جاری رہیں۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا 5واں معجزہ استعمال کیا، آپ نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ قوم فرعون پر پھر عذاب نازل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر جوؤں کا عذاب نازل کیا۔ فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں کے کپڑوں میں بے تحاشا جوئیں گھس گئیں اور انہوں نے ان کو کاٹنا شروع کر دیا، جس سے ان کے دن رات کا سکون غرق ہو گیا اور ان کے اجسک چپک زدہ افراد کی طرح ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔